السلام علیکم، میرے چینل پر خوش آمدید۔ پچھلے 2-3 دنوں سے جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل ڈرافٹ بل منظور ہوا ہے اس کے حوالے سے کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جاب والے حضرات ہیں ان کو کافی کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو اس میں یہ ساری چیزیں کور ہوں گی۔ اس میں یہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں یا کون کون سی ٹیکنالوجیز اس میں شامل کی گئی ہیں اور کون کون لوگ اس کے اہل ہیں، اور پریکٹیشنرز کی اجازت اس میں آپ کو دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، اور جو کونسل کا قیام ہوگا وہ کن لوگوں پر مشتمل ہوگا، اور اس کے علاوہ کونسل کے اختیارات کا ہوں گے اور کونسل کی طرف سے کن لوگوں پر پابندی لگا دی جائے گی، اور جو بیرون ملک لوگ رہتے ہیں ان کے پاس جو بھی میڈیکل حوالے سے یا صحت عامہ کے حوالے سے کوئی بھی سرٹیفکیٹ موجود ہے تو وہ پاکستان میں اپنی خدمات فراہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل یا AHC سے مراد وہ لوگ ہیں جو محافظ صحت کے حوالے سے اپنی خدمات فراہم کرتے ہوں اور کسی بھی مستند ادارے سے اپنا تربیتی کورس اس کی مکمل شرائط پر پورا کیا ہو اور اس کونسل کی جانب سے اس شعبے میں رجسٹرڈ ہو۔ بیچلر ڈگری یا ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد 4 سالہ کورس کسی بھی مستند یونیورسٹی سے حاصل کیا گیا ہو۔ نمبر 3، اس میں ڈپلومہ کورس والے لوگ بھی شامل کیے گئے ہیں اور وہ لوگ بھی جن کے پاس 1 سالہ سرٹیفکیٹ ہے یا وہ 1 سالہ سرٹیفکیٹ کسی بھی مستند ادارے سے منظور شدہ ہو۔ یہ کچھ بنیادی پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 سالہ، 2 سالہ یا 4 سالہ جتنے بھی سرٹیفکیٹس موجود ہوں گے وہ کسی بھی مستند یونیورسٹی سے آپ نے حاصل کیے گئے ہوں۔ اس کے بعد آپ رجوع کریں گے الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل سے، تو اس کی شرائط پر جب آپ مکمل اتریں گے اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا جس کی بنا پر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 سالہ، 2 سالہ یا 4 سالہ سرٹیفکیٹس موجود ہیں کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی کے، تو آپ بغیر الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کے اپنی پریکٹس نہیں کر سکتے۔ ان تمام کورسز کے ہونے کے باوجود، سرٹیفکیٹس کے ہونے کے باوجود آپ کو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل سے کنٹیکٹ کرنا ضرور ہوگا، یعنی کہ یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اس کونسل کے اندر رجسٹر کروانا ہے اور اس کا رکن منتخب کروانا۔ اب چلتے ہیں اس بل کے اگلے حصے کی طرف کہ یہ کونسل کن کن لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے متعلقہ ڈویژن کا ڈائریکٹر جنرل صحت اس میں شامل کیا جائے گا۔ ہر صوبے کے صحت کے محکموں کے نامزد شدہ شخص جو صوبائی ایڈیشنل سیکرٹری سے کم نہ ہوں گے ان کو شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سرجن ڈاکٹر کی نامزد کردہ مسلح افواج کے میڈیکل کور کا نمائندہ شامل کیا جائے گا، اور وزیر اعظم کی طرف سے اسے نامزد کردہ معروف و مخیر حضرات جو میڈیکل شعبہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہوں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سول سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ تجربہ کار بندہ ہوگا یا ویل ایکسپیرینس جسے ہم کہتے ہیں، ایسے بندوں کو پیرامیڈیکل حوالے سے جو تعلق رکھتے ہوں ان کو بھی اس کونسل کا نمائندہ بنایا جائے گا۔ اور اس کونسل کا جو سٹرکچر ہوگا، جو اس کی باڈی ہوگی وہ انتہائی پروفیشنل ہوگی، کیونکہ اس میں آرمی کے جو میڈیکل کور کے نمائندے ہوں گے وہ شامل کیے جائیں گے، وزیر اعظم کی طرف سے جو ان کی کابینہ کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے جائیں گے، اور ہر صوبے کا جو ہیلتھ سیکرٹری ہوتا ہے وہ بھی اس کونسل کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کونسل کے اختیارات کیا۔ پریکٹیشنرز کے معیار کو مضبوط کرنا AHP کے اختیارات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ AHP کو پریکٹیشنر کے طور پہ رجسٹر کرنا اور یہ ضروری بنانا کہ AHP کی تعلیم و تربیت منظور شدہ تعلیمی اداروں میں کی گئی ہے، اور کونسل کے اختیارات میں یہ بھی شامل ہے کہ پریکٹیشنرز کے امتحانات کے معیار کو بھی فروغ دینا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو اس کونسل کے اختیارات سے باہر پریکٹس کرے گا تو کونسل اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اگر آپ کے پاس مستند سرٹیفکیٹس ہیں تو آپ کے پاس دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کونسل سے رجوع کریں اور کونسلز کو اپنے قابلیت کے بارے میں بتائیں، اور ان کے ایگزام جو بھی ہو وہ سٹرکچر طے کریں گے، جو بھی وہ شیڈول دیں گے اس کے مطابق یا ان کی شرائط کے مطابق پورا اترنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اس کے بعد کونسل آپ کو پریکٹس کرنے کی اجازت دے دے گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ایک ہیلتھ پروفیشنلز کو یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ آج کل بغیر کسی مستند سند کے اپنی خدمات لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس کے خلاف کونسل کارروائی کرے گی اور ان کی کمپلینز آپ کونسل کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کونسل کے اختیارات میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی بھی فورنر پاکستانی جس کے پاس
سرٹیفکیٹ موجود ہو صحت عامہ کے حوالے سے، وہ کونسل کے ساتھ رجوع کرے اور اسے اپنا سرٹیفکیٹ تسلیم کروائے۔ اب میں آپ کو اس بل کا آخری حصہ اور بہت اہم حصہ بتانے لگا ہوں کہ ان کونسل میں کن کن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اینستھیزیا، بلڈ بینک ٹیکنالوجی، ہسٹوپیتھولوجی، مائکروبیولوجی، ڈینٹل، ڈائلیسس، ڈرماٹولوجی، انڈوسکوپی ٹیکنالوجی، آرڈیولوجی، فزیوتھراپی، پبلک ہیلتھ ٹیکنیشین، ریڈیوگرافی، ریسپائریٹری ٹیکنیشین، نیوکلیر میڈیسن ٹیکنیشین، EEG ٹیکنیشین اور نیوٹریشن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ٹیکنالوجیز بھی ہیں جن کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن ان کے لیے بھی ایک شیڈول طے کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ اپنی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے جو اس میں شامل نہیں کی گئی، اس کے لیے ایک اپلیکیشن لکھ کے کونسل کو ارسال کر سکتا ہے۔ اب آخر میں اس کونسل کے قیام کے متعلق یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اس کا فائدہ پیرا میڈیکل کو کیا ہے۔ پیرا میڈیکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیرا میڈیکل والوں کی اپنی ایک پہچان ہو جائے گی اور ان کو پریکٹس کی بھی اجازت دی جائے گی، اگرچہ وہ اس کونسل کا امتحانات پاس کر دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی عطائی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو کونسل ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اور اس کا تیسرا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ کسی بھی ہاسپٹل میں غیر تعلیم شدہ اسٹاف جو بھی ہوگا اس کے خلاف بھی کونسل کارروائی کرے گی، کیونکہ اس کونسل کا قیام اسی لیے لایا گیا ہے کہ پیرا میڈیکل اسٹاف کو ان کی پہچان حاصل ہو اور ان کے مقابلے میں کوئی بھی ایسا بندہ نہ سامنے آئے جو غیر تعلیم شدہ ہو یا کسی کے پاس مستند ڈگری یا سرٹیفکیٹ وغیرہ نہ ہو۔ اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال لکھ دیں اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ اس سوال کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔